بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مادی، جسمانی، مالی اور دیگر لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے اور ہر انسان پر انگنت انعامات فرمائے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ترجمہ: اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کو عطا کرنے پر کسی جگہ بھی بندوں پر احسان نہیں جتلایا، کیونکہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ البتہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان جتلایا ہے۔ ان میں ایک نعمت ایمان کی ہے اور دوسری نعمت نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ ترجمہ: تحقیق اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، ان میں انہی میں سے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان باقی رہے اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رہے اور انہی دو مبارک نسبتوں کے ساتھ قبر میں جائیں اور انہی دو نسبتوں کے ساتھ محشر میں جائیں، تو ان دو نعمتوں پر شکر ادا کریں، جو کہ نہایت ضروری ہے۔ پر اللہ پاک کی ان احسانات کا شکر تو ہم اسی وقت ادا کر سکیں گے جب ہمیں ان احسانات کی عظمت کا ادراک ہوگا، جب ہم ان احسانات کو ماننے کے ساتھ ساتھ پہچانیں گے۔ وہ صحابہ تھے جو ان احسانات کو اور ان کی عظمتوں کو اچھے سے مانتے بھی تھے اور اچھے سے پہچانتے بھی تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے گھر بار قربان کیے، اپنی صلاحیتوں کو لگایا اور اپنے مال کا نذرانہ پیش کیا۔ اگر آج کا مسلمان بھی یہ پہچان لے کہ ہمارے نبی نے اپنی امت سے کس قدر محبت کی اور امت کی خاطر کیسے کیسے مصائب اور تکالیف برداشت کی، تو وہ بھی اپنے نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے والہانہ محبت بھرے حالات و واقعات میں سے چند ایک واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پہچان سکیں۔ سب سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں پر نظر ڈالتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں وفات سے ایک ماہ پہلے ایک خطبہ کے آغاز میں فرمائیں۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں سلامتی سے رکھے، تمہاری حفاظت فرمائے، تمہیں شر سے بچائے، تمہاری مدد کرے، تم کو بلند کرے، ہدایت اور توفیق دے، اپنی پناہ میں رکھے، آفتوں سے بچائے، تمہارے دین کو تمہارے لیے محفوظ بنائے۔ غور کریں، ایک کے بعد دوسری دعا اور دوسری کے بعد تیسری دعاؤں کا یہ تسلسل اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے لیے اس بات کی حریص ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب ہو جائیں۔ نبوت کے 6 سال کا ذکر ہے۔ ایک روز ہمارے نبی کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل وہاں پہنچ گیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں سن کر خاموش رہے، اس نے ایک پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پھینک مارا، جس سے خون چلنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو خبر ہوئی، وہ بھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ قرابت کے جوش میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر اس زور سے کمان کھینچ ماری کہ وہ زخمی ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے اور کہا، بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہو گئے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ یہ محبت و شفقت، یہ پیار تو ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ یکساں نہیں ہوتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبع دیکھا تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیجئے، وہ گناہ جو اس نے چھپ کر کیے اور جو اعلانیہ کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خوشی سے ہنستے ہنستے دوری ہو گئیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں میری اس دعا کی وجہ سے خوشی ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے خوشی کیوں نہ ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کس قدر محبوب ہے اور آپ امت کو کس قدر یاد رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے محبوب کو ایسا اور اتنا یاد رکھتے ہیں؟ ہماری دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا حصہ ہوتا ہے؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے اور یاد محبوب کو اپنی جلوت و خلوت کا رفیق بنا لینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اللہ سے ایک سوال کیا ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جسے وہ مانگ چکا ہے اور وہ قبول بھی ہو گئی، البتہ میں نے اپنی یہ دعا روز قیامت امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت کے ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کس قدر شفیق ہیں کہ جب اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تب بھی آپ نے اپنے لیے وہ دعا نہیں مانگی۔ جب شیب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تب بھی آپ نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے دعا نہیں مانگی۔ جب اہل مکہ نے آپ اور آپ کے اصحاب پر ظلم کیا تب بھی آپ نے اپنے اور اپنے اصحاب کے لیے وہ دعا نہیں مانگی۔ جب آپ کی پاکیزہ بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں اور ان پر ظلم کیا گیا تب بھی آپ نے اپنے معصوم اور مظلوم بیٹیوں کے لیے وہ دعا نہیں مانگی۔ جب آپ کو شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تو آپ نے کعبہ کی محبت اور قربت کے لیے بھی وہ دعا نہیں مانگی۔ جب آپ احد میں زخموں سے لہو لہان ہوئے تب بھی اپنے اور اپنے اصحاب کے لیے وہ دعا نہ مانگی۔ جب آپ کی ازواج و اولاد پر فاقے آئے تب بھی آپ نے وہ دعا نہ مانگی۔ جب آپ کو نواسے اور اہل بیت کی شہادت کی خبر دی گئی تب بھی آپ نے وہ دعا نہ مانگی۔ غرض یہ کہ آپ نے خود پر سارے حالات برداشت کیے لیکن امت کے لیے اس دعا کو بچا کر رکھا۔ کیا محبت و شفقت کی کوئی ایسی مثال مل سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے ایسا مضبوط اور گہرا تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی نجات کی خاطر انتہائی گریہ و زاری فرماتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک یہ آیت شریفہ پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اگر آپ ان کو عذاب دیں تو بے شک وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کی بخشش فرما دیں تو بے شک آپ غلبے والے حکمت والے ہیں۔ اللہ کی قسم ماں باپ بھی اپنی اولاد پر اتنے شفیق نہیں ہوتے جتنے شفیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تھے۔ واقعہ بدر میں مذکور ہے کہ جب مکہ کے حملہ آور قید کر لیے گئے تو رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی۔ ادھر سے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروٹیں لیتے رہے، قرب و اضطراب نمایاں تھا۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، مگر عباس کے کراہنے کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے، اس لیے مجھے چین نہیں آ رہا۔ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ چپکے سے اٹھے، عباس رضی اللہ عنہ کی مشک بندی کھول دی، انہیں آرام مل گیا تو وہ فوراً سو گئے۔ جب انصاری صحابی رضی اللہ عنہ پھر حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب عباس رضی اللہ عنہ کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ بولے کہ میں نے ان کے بندھن کھول دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ سب قیدیوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ سب قیدی اب آرام سے ہیں تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب دور ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما ہوئے۔ ذرا سوچنا چاہیے
کہ یہ وہ قیدی تھے جنہوں نے 13 سال تک متواتر اہل ایمان کو ستایا، کسی کو آگ پر لٹایا، کسی کو خون میں نہلایا، کسی کو بھاری پتھروں کے نیچے دبایا، کسی کو سخت اذیتوں کے بعد خاک و خون میں سلا دیا، اور پھر ان پر نرمی اور یہ سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل اور انصاف نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے قیدیوں میں کوئی امتیازی فرق قائم کرنا پسند نہ فرمایا۔ یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دلی اور شفقت کا عالم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقبرے میں تشریف لائے اور فرمایا، السلام علیکم اے اہل ایمان، ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ اجمعین سے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابہ رضی اللہ اجمعین ہو، میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو اب تک نہیں آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو لوگ اب تک نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہی بتاؤ کہ اگر ایک شخص کا سفید پیشانی اور ہاتھ پاؤں والا گھوڑا کالے سیاہ گھوڑوں میں کھڑا ہو تو کیا یہ شخص اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتی اسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، اور میں حوض پر ان کا استقبال کروں گا۔ البتہ غور سے سنو، میرے حوض سے بعض لوگوں کو ایسے دھتکارا جائے گا جیسے گمشدہ اونٹ کو دھتکارا جاتا ہے۔ میں انہیں پکار کر کہوں گا، سنو، یہاں آ جاؤ، لیکن کہا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کو بدل ڈالا تھا۔ پھر میں کہوں گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ روز آخرت انبیاء علیہ السلام کے سونے کے ممبر ہوں گے، انبیاء علیہ السلام ان پر بیٹھے ہوں گے، البتہ میرا ممبر خالی ہوگا کہ کہیں میرا رب مجھے جنت میں نہ بھیج دے اور میری امت میرے بعد یہاں تنہا رہ جائے۔ میں درخواست کروں گا، اے میرے پروردگار، میری امت۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہوگا، اے محمد، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں؟ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، ان کا جلدی حساب لے لیجئے۔ چنانچہ انہیں حساب کے لیے بلایا جائے گا۔ ان میں بعض تو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، بعض میری سفارش سے داخل ہو جائیں گے۔ میں مسلسل شفاعت کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ بعض ایسے لوگوں کی بھی شفاعت کروں گا جنہیں جہنم میں داخلے کی تحریر مل چکی ہوگی، اور میں دروغہ جہنم کے پاس بھی جاؤں گا۔ دروغہ جہنم مجھے کہے گا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب الہی کے لیے اپنی امت میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر میں چاشت کی 8 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو فرمایا کہ میں نے رغبت اور خوف کے ساتھ نماز پڑھی ہے، جس میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی ہیں، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی اور ایک سے انکار فرمایا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے اپنے رب سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو قحط میں مبتلا نہ فرمائے، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو ان پر غالب نہ کرے۔ یہ دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیں۔ پھر میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کو گروہوں میں تقسیم نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاطر کی گئی قربانیاں اور برداشت کیے گئے مصائب کی فہرست بہت طویل ہے۔ جس نبی نے امت کو اپنے شب و روز دے دیے، جن کی آہوں اور سسکیوں کی وجہ سے ہم عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہر حال میں امت کو یاد رکھا، جن کی زبان پر ربی امتی کی صدائیں رہیں، جو وقت وصال بھی امت کے لیے فکر مند اور دعا گو رہے، جو نبی محشر میں بھی امت کو یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے باوفا نبی کی حقیقی محبت نصیب فرمائیں، ایسی محبت جو ہمیں ہمارے نبی کی عزت و ناموس کی حفاظت کا سپاہی بنائے، ان کی سیرت مبارکہ کا شیدائی بنائے، اور ان کی ہر سنت سے محبت اور اس سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔